السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اور یاد رہے کہ ہر وہ ڈیٹ، ہر وہ تاریخ جس کے دامن سے کوئی اہم واقعے کو مناسبت ہو تو اسے سیلیبریٹ کرنا، اسے منانا، یہ انسانی کلچر کا ایک حصہ ہے۔ مثال کے طور پر 8 مارچ کو دنیا بھر میں یوم خواتین منایا جاتا ہے، جسے کہ انگریزی میں انٹرنیشنل وومنس ڈے کہتے ہیں۔ 1 مئی کو یوم مزدور یعنی انٹرنیشنل ورکرز ڈے، اور 9 مئی کو یوم مادر یعنی مدرس ڈے، 20 جون کو یوم پدر یعنی فادرز ڈے، 1 جولائی کو یوم معالج یعنی ڈاکٹرز ڈے، 26 جولائی کو یوم والدین یعنی پیرنٹس ڈے، 5 ستمبر کو یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے۔ اسی طرح سے آگے بڑھیے تو 15 اگست کو یوم آزادی یعنی انڈیپینڈنس ڈے، اور 26 جنوری کو یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ انسانی کلچر کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ان تمام تواریخ کی اہمیت و افادیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ایک تاریخ اور ہے جو ہمارے ہی کلچر کا حصہ ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ تاریخ ہے، اور وہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ۔ اس لیے کہ 15 اگست ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، لیکن 12 ربیع الاول شریف انسانیت کی آزادی کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول شریف زندہ درگور ہونے والی بچیوں کی آزادی کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول شریف بیواؤں کی آزادی کا دن ہے، اور انسانی سماج سے ظلم و ستم کی آزادی کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ سن 570 عیسوی کو محسن کائنات، پیغمبر اسلام و انقلاب جناب احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور انہوں نے 23 سال کی قلیل مدت میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ سچ کہا تھا کہنے والے نے کہ 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پیغمبر اسلام و انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی ذات صرف مسلمانوں ہی کے لیے نمونہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے نمونہ ہے۔ وہ آئے تھے پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر، اور ان کی رحمت خاص نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ ان کی رحمت عام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا قرآن کریم میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھے، اور میں اس بات کو تاریخ کے ایک ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، جہاں تک کہ سیرت کے مطالعے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے صرف انسانوں کے ساتھ ہی اچھا سلوک، نیک برتاؤ، حسن سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، نیک برتاؤ، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے جانوروں کو ذبح کرنے والوں کو کہا تھا کہ جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھریوں کو تیز کر لو تاکہ جانوروں کو تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے دودھ دوہنے والوں کو کہا تھا کہ اپنے ناخن کاٹ لیا کرو دودھ دوہنے سے پہلے، تاکہ تھن میں جا کر تمہارے ناخن نہ چبھے۔ اجی کون ہے جو اتنے باریک گوشوں کو اجاگر کرتا ہو، اتنے نرم پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہو، اور اتنی باریکی کے ساتھ انسانی معاملات کو دیکھتا ہو؟ مجھے بتلائیے۔ بلا شک و شبہ وہ تاریخ انسانی کی سب سے مؤثر شخصیت ہے۔ سچ کہا تھا جناب حفیظ جالندھری نے، سلام آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات،
فخر نوع انسانی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج کہتی تھی۔ جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ ایک اور اہم بات جاتے جاتے میں جملہ مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ 12 ربیع الاول شریف کے جلوس کو نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، طہارت قلب کے ساتھ، طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کے ساتھ نکالے، اور اس جلوس کو شور و شرابہ، شور و شغف اور ڈی جے سے، ناچ گانے سے پاک کر کے نکالے۔ یاد رکھیں کہ جن خرافات کے خاتمے کے لیے رحمت للعالمین آئے تھے، آج ان کے جلوس میں وہ خرافات کیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ کی پناہ، ذرا سوچے تو صحیح۔ وہ آئے تھے انسانی سماج کو شراب و کباب، ناچ گانے سے پاک کرنے کے لیے، اور آج ان کا دن منایا جاتا ہے، 12 ربیع الاول شریف کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو ان کی تاریخ میں یہ تمام تر خرافات کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ سچ کہا تھا اقبال نے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محمد کی محبت کا اظہار ہم اس طرح سے کریں کہ دنیا ہمیں یہ دیکھ کر کہے، جب ان کے اخلاق و کردار اور ان کے حسن سیرت کا یہ عالم ہے، تو ان کے پیغمبر کے حسن سیرت اور ان کے پیغمبر کے اخلاق اور ان کے پیغمبر کے معاملات کیسے ہوں گے۔ رخصت ہوتا ہے آپ کا خادم، خدا حافظ، فی امان اللہ، یار زندہ صحبت باقی۔